آداب، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک آج پارلیمنٹ میں ہوگی پیش۔ اس تحریک کو مرکزی وزیر سربانند سونووال لوک سبھا میں بحث کے لیے کریں گے پیش۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان زوردار بحث کا امکان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے 6 روزہ دورے پر آج شام بھونیشور پہنچ کر کئی پروگراموں میں کریں گی شرکت۔ ممتا بنرجی کی قیادت میں ٹی ایم سی کا ایک وفد آج دلی میں چیف الیکشن کمشنر سے کرے گا ملاقات۔ ممتا بنرجی نے ایس آئی آر کے تعلق سے سپریم کورٹ میں پھر داخل کی عرضی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتباہ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت پر دیا زور۔ اور پاکستان کے چنندہ میچ کھیلنے کے فیصلے کو آئی سی سی نے کھیل کے عالمی مقابلوں کی روح کے خلاف بتایا۔ کہا پی سی بی کے درمیان رسمی بیان کا ہے انتظار۔ خبریں تفصیل سے۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی بات کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پیش کی جائے گی۔ مرکزی وزیر سربانند سونووال لوک سبھا میں تحریک پیش کریں گے، جبکہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا اس کی حمایت کریں گے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 28 جنوری کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کے ساتھ شروع ہوا، جس کے بعد 29 جنوری کو اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں کل بجٹ پیش کیا تھا۔ بات کریں راجیہ سبھا کی تو یہاں بھی صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پیش کرنے کے بعد اس پر بحث شروع ہوگی۔ بی جے پی کے سی سدانندن ماسٹر تحریک پیش کریں گے اور ان کی پارٹی کی رکن مدھا وشرام کلکرنی اس کی حمایت کریں گی۔ پارلیمنٹ میں 2026-27 کا بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اتوار کو ملک بھر سے آئے طلباء سے بات چیت کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نے طلباء کے ساتھ بجٹ کے التزامات اور مختص کرنے پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور ملک کے تمام شعبوں کے ماہرین، کارکنوں اور کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کے بعد ان کی ترقی اور مارکیٹ کے استحکام کے پیش نظر اس کا اعلان کیسے کیا جاتا ہے۔ طلباء کے ساتھ بات چیت کے دوران سیتارمن نے بتایا کہ کس طرح بجٹ میں ضروریات پر مبنی اسکیموں کا اعلان کرنے سے پہلے روزگار، ریلوے، ٹیکنالوجی، کسانوں اور طلباء پر وسیع غور و خوض کیا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت دفاعی شعبے میں پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ طلباء نے بجٹ کے تمام موضوعات پر وزیر خزانہ سے سوالات بھی کیے، جن کے وزیر خزانہ نے تفصیل سے جواب دیے اور انہیں مستقبل کا لیڈر قرار دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم مودی کے پرگتی پروگرام پر بحث کرتے ہوئے سیتارمن نے وضاحت کی کہ وزیر اعظم مودی ہر مہینے کے بدھ کو تمام پروجیکٹوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ More than the departments, I think the PM himself does this and monthly Pragati. Pragati is an online way in which he speaks with the district collectors and asks them, are government schemes, particularly the central government schemes, getting implemented? Where is the gap? Why are you not able to do? Is there something I can do from Delhi for you? If there is a problem, like in this case, internet is a problem, I need to find out where is that problem and sort it out. Like that, every month, he sits to find out from the district collectors chosen from different districts to say hospital nahi hai, kyun nahi hai, iska kya karna hai, idhar se officer bhejo, usko suljao aur start karo wo kaam. So closely monitoring is one way in which the last mile connectivity or last mile execution of projects can happen. Monitoring chahiye. And then he also then sends back, for instance, 30 years ago somebody who went into the IAS and was posted as a
deputy secretary or a district, whatever, assistant collector. Now he would have become a Government of India secretary. PM says, go to that district in which you were assistant collector and tell me what is the development happening there. If it is remaining the same way like you were when you were, I need to do so much more. So monitoring till the last mile with the officials who understand that area is the one which is bringing the difference. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل بجٹ پیش کیا جس کا کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII نے خیر مقدم کیا۔ اس معاملے پر CII کے صدر راجیو میمانی سے ہمارے نمائندہ دیو انشو ملہوترا نے بات کی۔ کیندری وت منتری نرملا سیتارمن نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے۔ ہمارے ساتھ راجیو میمانی جی ہیں، CII کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر، پہلا ری ایکشن آپ کا کیا ہے؟ نہیں، پہلا ری ایکشن بہت پازیٹیو ہے۔ جو بھی انڈسٹری کے لیے جو انڈسٹری دیکھنا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے کہ میکرو اکنامک جو گورنمنٹ کا ہر دم ڈسپلن رہا ہے وہ مینٹین ہوا ہے۔ سیکنڈلی ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تھرڈلی مینوفیکچرنگ پہ بہت فوکس ہے۔ مینوفیکچرنگ کی کئی ایریاز انہوں نے خاص کر آئیڈینٹیفائی کیے ان کی گروتھ کے لیے۔ انفراسٹرکچر اور پبلک کیپیکس 1 لاکھ کروڑ سے بڑھایا ہے، اس کا ہر دم ملٹی پلائر امپیکٹ ہوتا ہے۔ MSMEs کو جو سپورٹ چاہیے تھا وہ بہت اچھا سپورٹ ہے۔ ایک ایکوٹی سپورٹ کے لیے ایک فنڈ کا بھی کریشن ہے، وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ ٹریڈس کے تھرو جو کریڈٹ کا سپورٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور ٹیکس میں کوئی دریں زیادہ کوئی بڑھائی نہیں ہے، کئی ایریاز آف سمپلیفیکیشن ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کیا ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی ریشنلائزیشن کافی اچھی طریقے سے کیا ہے۔ اور سیکٹرز میں مانتا ہوں سیمی کنڈکٹرز بٹ خاص کر الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کے لیے کئی طریقے سے بہت سپورٹ کیا ہے، بہت ٹیکس میں بھی اور جو آؤٹ لے ہے اس کے لیے۔ ایکسپورٹس پر بھی خاص دھیان رکھا گیا ہے کہ بڑھے کمپیٹیٹیونیس، ایکسپورٹ سے کمپیٹیٹیونیس بڑھانے کے لیے کافی فوکس ہے۔ کیمرہ مین راہل کے ساتھ دیوانشو ملہوترا، دوردرشن سماچار، دلی۔ نیتی آیوگ کے سابق CEO امیتابھ کانت نے مرکزی بجٹ 2026-27 کو مالی طور پر نظم و ضبط اور ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حالات اور عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے درمیان بجٹ متوازن انداز اختیار کرتا ہے۔ امیتابھ کانت نے کہا کہ میری ٹائم سیکٹر کی حمایت کرنا، ٹیکسٹائل اور فٹ ویئر سیکٹر جو امریکی ٹیرف سے متاثر ہوئے ہیں، اور سیاحت جیسے روزگار پیدا کرنے والے شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے سے ترقی اور ملازمتوں کو فروغ ملے گا۔ This budget, I think, is a fiscally prudent and a very responsible budget. The emphasis is on manufacturing, it is on infrastructure, it is on cutting-edge areas of technology. It enables India to leapfrog in some areas like data centers, nuclear power. The budget also focuses a lot on sectors which are impacted by American tariffs, like marine sector, like textiles, labor and footwear. She also lays emphasis on job creating sectors like tourism, which will provide a huge impetus to growth with jobs. So I think overall this is a very responsible and a very fiscally prudent budget. NDA کی اہم اتحادی پارٹی لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی رکن پارلیمنٹ شمبھاوی چودھری نے بجٹ پر تبصرہ کیا ہے۔ DD نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں شمبھاوی چودھری نے کہا کہ یہ بجٹ نوجوانوں اور خواتین کے لیے آئینہ ہے۔ ہمارے نمائندہ راجیش راج نے شمبھاوی چودھری کے ساتھ خصوصی بات کی۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی سانسد سامبھوی چودھری ہمارے ساتھ ہیں بجٹ پر بات کرنے کے لیے۔ سامبھوی، آپ مہیلا بھی ہیں اور یووا بھی ہیں، کتنی سمبھاونائیں آپ کو دکھائی پڑ رہی ہیں مہیلاؤں کے لیے، یواؤں کے لیے اس بجٹ میں؟ دیکھیے، ہمارے یشسوی پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے مہیلا اور یووا کو فوکس بتاتے ہوئے اپنا ایک نیا MY سمیکرن بنایا ہے، اور اس سمیکرن کے لیے وہ لگاتار کام کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بجٹ ایک آئینہ ہے کہ کیسے مہیلا اور یووا کے لیے سنستھان کے دوارا الگ الگ سنستھانوں کے نرمان کے مادھیم سے الگ الگ طریقے سے روزگار کے اوسر کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹرین کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ ٹیکسٹائل ہو، وہ کانٹینٹ کریشن ہو، وہ اسٹیم کی پڑھائی ہو، وہ شکشا ہو، وہ سواستھ ہو،
सब में युवाओं को और महिलाओं को आगे किया जा रहा है। क्या लगता है कि यह जो बजट है यह विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसमें यह मील का पत्थर साबित होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये उनके नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही फल है कि आज हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे। तो आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हैं। अब हम लोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे और समाज के हर कोने के लिए जो है वो काम चल रहा है। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो गरीब हो, कोई भी आप प्रोफेशन लीजिए, उस प्रोफेशन को रिकग्नाइज करके उसके लिए काम किया जा रहा है। आज पहली बार कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा एक प्रोफेशन की तरह रिकग्नाइज करके उनके लिए बहुत सारे प्रावधान क्रिएट किए गए हैं बजट में। इस बजट में आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ को पहली बार किसी बजट में फोकस बना के मेंटल हेल्थ के लिए चर्चा होना शुरू हुआ है। एम्स बनाने की आयुर्वेदिक, हमारे जो भारत का आप कह सकते हैं इतिहास रहा है आयुर्वेदिक का, उसको आगे लेकर के चलने का काम हो रहा है। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, हमारा इतिहास आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही विकसित भारत और विकसित बिहार का भी निर्माण होगा। शुक्रिया। विकसित भारत और विकसित जो देश है वो बन सकेगा इस बजट से, ये कहना है शांभवी चौधरी का। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगी। इस दौरे का बुनियादी मकसद कबायली अक्सरियती इलाकों में तालीम, कबायली बहबूद, सकाफती फ़रोग़ और तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज़ करना है। सदर जमहूरिया आज शाम भुवनेश्वर पहुँचेंगी। 3 फरवरी को वो बालासोर में फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और यूनिवर्सिटी के नए ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी करेंगी। 4 फरवरी को सदर जमहूरिया मयूरभंज ज़िले के रायरंगपुर में रहेंगी और कबायली रहनुमा भांजबीर सोनाराम सोरेन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगी। इसके अलावा वो महूल दहिया के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तालिबात के साथ बातचीत भी करेंगी और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगी। इनमें गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में तरक्याती काम, एक तीरंदाजी का मरकज़, शहर की खूबसूरती और पानी की निकासी में बेहतरी, कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी की मुख्तलिफ स्कीमें और SCB यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस शामिल हैं। 6 फरवरी को सदर जमहूरिया सिमलीपाल में कबायली बरादरियों की ख़वातीन और नौजवानों से बराह रास्त मुलाकात करेंगी। इसी दिन वो भुवनेश्वर में ओडिशा हुकूमत और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के इश्तराक से मुनक़्क़िद होने वाली ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शिरकत करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ रखने की इजाज़त दी है। वज़ीर आला ममता बनर्जी नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी बंगाल में जारी SIR के अमल पर तनाज़े की वजह से कमीशन ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला को मुलाकात का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कमीशन के हक़ में तबसरा किया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल इंतजामिया को SIR के अमल में कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया था। फिलहाल मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जरिए चलाए जाने वाले SIR के अमल के खिलाफ अर्जी दाखिल की है, जिसकी समाअत अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ शुरू होगा। इजलास के आगाज़ के बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रौथर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत का ये दूसरा बजट इजलास है, जिसमें वो आइंदा माली साल का बजट 6 फरवरी 2026 को पेश करेंगे। इस सेशन में रमज़ान और ईद की वजह से 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिन की तवील तातील होगी। ये इजलास 4 अप्रैल 2026 को इख्तिताम पजीर होगा और इसमें कुल 22 नशस्तें तजवीज़ की गई हैं। बिहार असम्बली और कानून साज कौंसिल का बजट इजलास आज गवर्नर के खिताब के साथ शुरू होगा। ये इजलास 27 फरवरी तक जारी रहेगा। गवर्नर के खिताब के फौरी बाद हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे ऐवान में पेश करेगी। गवर्नर के खिताब पर अगले रोज़ बहस होगी। वज़ीर ख़जाना बजेंद्र प्रसाद यादव कल ऐवान में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 2025 के असम्बली इंतखाबात के बाद नीतीश कुमार की क़यादत वाली नई हुकूमत का ये पहला मुकम्मल बजट होगा।
ہوگا۔ توقع ہے کہ بجٹ میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیم اور صحت کی خدمات کو بہتر بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور دیہی معیشت کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ جموں اور کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کے علاوہ اب شہد کی پیداوار کے میدان میں بھی پہچان بنا رہا ہے۔ اس کے آرگینک شہد کی اس کا معیار اور ذائقے کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ مرکزی حکومت کی اسکیموں نے شہد کی مکھیاں پالنے کے کام کو فروغ دیا ہے، دیہی اور پہاڑی علاقوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر نہ صرف قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے بلکہ یہاں کا شہد بھی شمالی ہندوستان میں سب سے زیادہ ذائقے دار مشہور ہے۔ یہاں کے شہد کے ذائقے کا ثانی نہیں، لہذا جموں کشمیر کے شہد کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ راجوری ضلع کے لامبریز بلاک میں قائم ایک ایپلیٹ سینٹر میں آباد 150 شہد کی مکھی کالونیوں میں شہد کی پیداوار میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی حکومت بھی خاص طور سے جموں کشمیر میں زراعت، باغبانی اور پرندوں کی پرورش والے علاقوں کو ایک ساتھ شامل کرتے ہوئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے منصوبوں، مکمل طور سے زراعت میں ترقی پروگرام HADP کے تحت شہد کی مکھیوں کی افزائش کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اس کی بدولت ہی جموں کشمیر کا شہد اب صرف ایک پیداوار نہیں بلکہ برانڈ بن چکا ہے جسے ملک اور بیرون ملک میں سراہا جا رہا ہے۔ یہاں ہم نے لگ بھگ 150 بی کالونیز رکھی ہیں۔ اس میں جو ہماری ورائٹی رہتی ہے وہ ایپس میلیفیرا رہتی ہے۔ ایپس میلیفیرا کو ہم پالتے ہیں، پھر ان کا شہد نکالا جاتا ہے۔ جو ہمارا گورنمنٹ ریٹ رہتا ہے وہ 400 روپیہ پر kg رہتا ہے۔ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک اسکیم نکالی ہے جس کا نام ہے HADP، ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس میں جو ہمارا بی کیپنگ ہے اس میں گورنمنٹ نے سبسڈی رکھی ہے 80%۔ جموں کشمیر میں ہزاروں منصوبے اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کا شہد نامیاتی ہوتا ہے جس کی بازار میں بہت مانگ ہے۔ نارتھ انڈیا میں جو ہے سب سے اچھی بیکی میں جو جموں کشمیر کا ہانی ہے، چاہے ملٹی فلورا لے لیجیے آپ، کٹھوا سے لے کر رجوری تک، جو رجوری نشہرہ تک آتا ہے، اس کا ریٹ اچھا ہے۔ اس سے اوپر ٹاپ پر چلا جاتا ہے ککر کا۔ ایک اچھی اسکیم جو چل رہی ہے میں اس کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں، HADP گورنمنٹ آف انڈیا نے جو JNK میں لانچ کی ہے اسکیم ہولسٹک ایگریکلچر۔ اس میں 35 پیٹیوں کا ایک یونٹ دیا جاتا ہے جس میں 1,12,000 کی سبسڈی ہے۔ اس کی پروڈکشن بھی اچھی ہے، 10 کلو سے 12 کلو پر بکسا جو ہے ہانی ہر سال نکل جاتا ہے اپریل کا۔ ہمیں سبسڈی ملی ہے، فیڈنگ کے 2,000 روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ڈپارٹمنٹ ہمیں اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مکھیوں کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے، سب سے اچھی لوکیشن میں تو اس ایریا کو مانتا ہوں۔ مدھو مکھی پالن کو بڑھاوا دینے کے لیے مرکزی حکومت قومی مدھو مکھی پالن اور شہد مشن پر پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس کے تحت کھادی اور صنعتی منصوبوں کا ہنی مشن بھی شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدھو مکھی پالن کے موجودہ وقت میں ایک مفید، کم لاگت والی اور سرعت سے بڑھتی ہوئی صنعت بن چکی ہے۔ خاص طور سے دیہی اور پہاڑی علاقوں میں یہ روزگار کا ایک سنہری موقع ہے۔ بیورو رپورٹ DD نیوز اردو خبریں۔ جموں کشمیر کے بارامولہ میں آج صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز گلمرگ سے 10 کلومیٹر شمال مشرق میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ زلزلے کے جھٹکے صبح 5:35 پر محسوس کیے گئے جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ فی الحال اس قدرتی واقعے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ اور پنجاب سمیت پورے شمالی بھارت میں گھنے کہرے کی وارننگ دی ہے۔ دارالحکومت دلی اور NCR میں آج صبح حد نگاہ بہت کم رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوڈیشہ اور مغربی بنگال سمیت کئی ریاستوں میں آئندہ چند دنوں تک کہرے کی گھنی چادر چھائی رہے گی۔ میدانی علاقوں میں کہرے کے درمیان ہماچل پردیش کے منالی اور لاہول سپتی میں تازہ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کے فعال ہونے کی وجہ سے جموں کشمیر اور لداخ میں بھاری برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ محکمے نے مغربی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اب پیش ہے دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا جائزہ۔
اردو اخبارات میں جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے انقلاب کا، جس نے اپنی صفحہ اول پر اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں، معاشی اصلاحات پر زور۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 9ویں بار بجٹ پیش کیا۔ 7 ہائی اسپیڈ ریلوے کوریڈور کا اعلان۔ آپریشن سندور کے بعد دفاعی بجٹ میں 15% کا اضافہ۔ جائزہ لیں گے روزنامہ تاثیر کا، جس نے اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: بجٹ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات کہی ہے وزیر اعظم مودی نے۔ مرکزی بجٹ 2026-27 پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے تاریخی قرار دیا اور کہا کہ یہ بجٹ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے اور ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے ایک واضح روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ جائزہ لیں گے روزنامہ ہمارا سماج کا، جس نے اہم خبر کی سرخیاں اس طرح بنائی ہیں، جس میں بجٹ کی تعریف کی ہے وزیر اعلیٰ بھوجن لال شرما نے۔ ان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ بھوجن لال شرما نے مرکزی بجٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کیا۔ دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: مرکزی بجٹ ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ یہ بات کہی ہے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے۔ تو ناظرین، یہ تھا اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں بین الاقوامی خبر کی طرف۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس سے علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔ خامنائی نے کہا کہ امریکہ ایران کو کھانا چاہتا ہے اور اس کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے ایران میں موجود تھا اور اس نے یہاں کی سیاست اور تیل وغیرہ پر کنٹرول کیا ہے، لیکن اب ایران اسے روکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور بحری جہاز وہاں بہت قریب ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک سمجھوتا کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ صحیح تھے یا نہیں۔ دوسری جانب اس کشیدگی کے درمیان اعلیٰ امریکی اور اسرائیلی فوجی حکام نے پینٹاگن میں ایک بند کمرے میں میٹنگ کی، جس میں ایران کی فوجی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوب مشرقی یوکرین کے علاقے نیپرو پیٹرووسک میں کانکنوں کو لے جانے والی بس پر روسی ڈرون حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 15 افراد کی موت اور 7 زخمی ہو گئے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور اس واقعے کو توانائی کے کارکنوں پر نشانہ قرار دیا۔ زیلنسکی نے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے یوکرینی باشندوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی بات کی، جو حالیہ روسی حملوں کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہے۔ دریائے اسنا یوکرین نے 4 اور 5 فروری کو امن مذاکرات کے نئے دور کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ترکی کے جنوبی صوبے انطالیہ میں ایک مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ ترکی خبر رساں ایجنسی IHA کے مطابق بس ٹیگڈاگ سے انطالیہ جا رہی تھی۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انطالیہ کے گورنر ہلوسی شاہین نے کہا کہ حادثے کی اصل وجہ تکنیکی تحقیقات کے بعد طے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بارش، پھسلن اور تیز رفتاری حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور کھیل کی خبروں میں، پاکستان کی مضموم سرگرمیاں اب کھیلوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے 15 فروری کو سری لنکا میں شروع ہو رہے ICC T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ICC نے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس فیصلے کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ ICC نے کہا کہ اسے PCB رسمی اعلان کا انتظار ہے۔ حکومت پاکستان T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کے فیصلے کے بارے میں ICC نے کہا کہ وہ PCB کی جانب سے باضابطہ رابطے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔
और मौसम के हाल आपने देखा। खबरनामे को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, आदाब।